چنگیز خان کے ایک پوتے نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تو دوسرے پوتے نے اسلام قبول کر لیا۔ ہلاکو خان مکہ اور مدینہ پر یلغار کرنے والا تھا کہ وہ منگول زادہ برق بن کر نکلا اور اسلام کی ڈھال بن گیا۔ برکئی خان اسلام لانے سے قبل ایک منگول کمانڈر تھا۔ برکئی خان کے والد کا نام جوجی خان اور والدہ کو سلطان خاتون کہا جاتا تھا۔ برکئی خان کی تربیت میں اس کی والدہ کا بہت ہاتھ تھا۔ برکئی خان کی والدہ ایک رحم دل عورت تھی، اس لیے اس نے برکئی خان کی تربیت بھی انہی اصولوں پر کی تھی۔ سلطان خاتون بچپن ہی سے برکئی خان کو قتل و غارت اور لوٹ مار سے بیزار کرتی آئی تھی، جو کہ ترتاریوں کا شیوا تھا، اور برکئی خان کو اسلام کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ سلطان خاتون مسلمان نہیں تھی، مگر وہ مسلمانوں کے مذہب کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں بہت مشہور عالم دین ہوا کرتے تھے، جیسے شیخ محی الدین ابن العربی، شیخ سیف الدین، جن کے نام اور کام کا زمانہ متعارف تھا۔ ایسی روحانی شخصیات کی خود چنگیز خان بھی عزت کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے برکئی خان ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے تاب رہتا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے دربار میں شیخ سیف الدین کو طلب کیا، اور سیف الدین کی کوششوں سے بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ منگولوں کی جانب سے پہلا مسلمان ہونے کا اعزاز برکئی خان کو ملا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے سلطان بیبرس کو خط لکھا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ ایسا ہی ایک خط اس نے ارطغرل غازی کو لکھا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ برکئی خان کے مسلمان ہونے پر جہاں عالم اسلام میں خوشی منائی گئی، وہاں ہلاکو خان اور صلیبیوں، جن کا آپس میں اتحاد بھی تھا، کو شدید ضیق پہنچی اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ برکئی خان کو روس کا علاقہ دیا گیا تھا، لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا۔ 1261 تک برکئی خان کی سلطنت کفکار کے کوہسار سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی، اور آگے چل کر اس کی سرحدیں مزید وسعت اختیار کر گئیں۔ روس اور یورپی عوام اسے تاتاری کہتے تھے۔ وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وسط ایشیا کی طرف واپسی لوٹ آیا اور بخارا شہر میں پڑاؤ کیا۔ اسے خبریں ملی تھیں کہ اس کے چچا زاد بھائی اور ایران کے بادشاہ ہلاکو خان الخانی نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اسلامی خلافت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اور اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہلاکو خان اپنی ہلاکت خیزیوں کو اب مصر تک بڑھا رہا ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مصر کی مملوک سلطنت کو تاخت و تاراج کرے۔ ہلاکو خان در پردہ صلیبیوں کا حمایتی تھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیہ میٹ کر کے مسلم تہذیب کو نقصانات پہنچانا چاہتا تھا۔ برکئی خان کے جاسوسوں نے اسے بتایا کہ ہلاکو خان یہ کارنامہ سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاقان اعظم بننے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ برکئی خان ایسی سفاکیت کو منگولوں کی بہادری کی توہین سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بھائی باتو خان کی بہت قدر کرتا تھا۔ باتو خان نے ہر موقع پر برکئی خان کی مدد و معاونت کی تھی۔ جب سلطان بیبرس نے ہلاکو کے لشکر کو عین جالوت پر شکست دے دی، اس وقت ہلاکو منگو خان کا پرسہ دینے جرگے گیا ہوا تھا۔ وہیں اسے اپنے لشکر کی شکست کی اطلاع ملی۔ جرگے سے فارغ ہو کر ہلاکو نے اپنے ساتھ 3 لاکھ کا لشکر لیا اور بیبرس سے انتقام کے لیے مصر کو تباہ کرنے کے بعد حجاز مقصد جا کر مقدس مقامات پر حملہ کرنا تھا، جو اللہ کو منظور نہیں تھا۔ جس وقت وہ سفر میں تھا اور مصر کے پاس پہنچنے والا تھا، تبھی پہاڑوں کے اوپر سے برکئی خان اپنی فوج کے ساتھ نمودار ہوا، اور اس سے قبل بیبرس نے تمام مصر اور حجاز مقدس خط لکھ کر برکئی خان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی درخواست کی۔ برکئی خان وہ واحد ہیرو ہے جس کے لیے عالم اسلام میں سب سے زیادہ دعائیں کی گئیں۔ ہلاکو خان نے جب برکئی خان کو آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکو خان کی فوج ذرا دیر میں ہی سنبھل گئی اور برکئی خان کی فوج کو دھکیلنے میں کامیاب رہی، مگر یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی۔ چونکہ سردیوں کا سخت ترین موسم عروج پر تھا،
اس لیے چاروں جانب برف جمی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک دریا بھی تھا جس پر برف کی موٹی تہہ جمی تھی۔ برکئی خان کے بھتیجے نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فوج پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور برکئی خان کا بھتیجا ہلاکو خان کی فوج کو دھکیلتے ہوئے عین دریا کے اوپر لے گیا، جس کی وجہ سے برف ٹوٹ گئی اور برف ٹوٹنے سے ہلاکو خان کی آدھی فوج دریا میں برباد ہو گئی۔ یہ سب حالات غیر متوقع تھے۔ برکئی خان جو ایمان کی طاقت لے کر چلا تھا، بھلا اس کے آگے ہلاکو خان کی کیا اوقات تھی؟ سو اس شکست میں ہلاکو خان کا بیٹا بھی مارا گیا اور خود ہلاکو خان پسپا ہو کر فرار ہو گیا۔ برکئی خان کی اس فتح کو تاریخی فتح حاصل ہے۔ ہلاکو خان وہاں سے پسپا ہو کر آذربائیجان چلا گیا، جہاں سے اس نے سرحدوں پر حملے جاری رکھے، مگر ایک طرف برکئی خان تو دوسری طرف بیبرس اور تیسری طرف ارطغرل غازی کے تابڑتوڑ حملوں نے تاتاریوں کا جینا دشوار کر دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تاتاری، جو خون خرابے کے علاوہ کچھ جانتے نہ تھے، ان شکستوں کے بعد وہ بھی ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور جان بچانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے، جہاں مصر کے سلطان نے ان کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی خدمت بھی کی، انہیں رہنے کے لیے مکان دیے۔ یہ سب حسن اخلاق دیکھ کر تاتاری مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ برکئی خان بہت ذہین اور خوش اخلاق تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس کی ماں کی تربیت اس پر گہرا اثر تھا، اس لیے وہ آگے چل کر ایک عظیم حاکم بنا۔ برکئی خان 1206 میں پیدا ہوا اور 1266 میں وہ شہید ہوا، لیکن اس مختصر دورانیے میں اس نے بہادری اور ذہانت کے ایسے جوہر دکھائے کہ مورخین بھی داد دیے بنا نہیں رہ سکے۔ دراصل یہ جو ایمان کی طاقت ہے، یہ سب مسلمانوں کو جوڑنے کا سبب ہے۔ یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ایسے بے لوث، بہادر، نڈر لوگ ہی ہمارے ہیروز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی۔ آئیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔